اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 سبجیکٹ اردو ہے اور ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے سائنس اور جنگ، صفحہ نمبر 101۔ آج ہم اس کا تیسرا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں، آپ پہلے نظر رکھ لیجیے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہیں پھیلتی۔ پہلے ہم اتنا ہی پڑھیں گے پھر دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل پڑھا کہ آج سے صدیوں سال پہلے، 100 سال پہلے، بہت سال پہلے، جب تک سائنس نے یہ جنگی ہتھیار ایجاد نہیں کیے تھے، تب تک تو ہم نے دیکھا کہ جب دو ممالک کے درمیان کوئی جنگ چھیڑی جاتی تھی تو وہ جنگ فوجوں کی طاقت پر لڑی جاتی تھی۔ جو فوج جتنی جسمانی قوت رکھتی تھی، یا جس فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، یا جس ملک کے فوج کو ہتھیار استعمال کرنے کی زیادہ مشق، زیادہ ماہر ہوتے تھے، وہی جنگ جیتتے تھے۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو اس ترقی کے دوران یہ جو جنگ کے جو خطرناک ہتھیار ہے وہ بھی ایجاد ہوئے۔ تو پہلے کیا ہوتی تھی، جب تلواروں سے، نیزوں سے اور تیروں سے لڑائی ہوتی تھی تو اس میں انسانی جانیں تو ختم ہوتی تھی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تلوار سے جب ہم ایک انسان کا سر قلم یا کاٹ لیا جاتا تھا، یا جس فوجی کو نیزہ لگتا تھا وہ مرتا تھا، یا جس انسان کو تیر لگتا تھا وہ مر جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ زخمی ہو جاتا تھا۔ یہ پہلی لڑائی تھی۔ لیکن آج کی لڑائی میں جو ہے، نہ اس میں تلوار استعمال ہوتے ہیں، نہ اس میں نیزے استعمال ہوتے ہیں، اور نہ تیر استعمال ہوتے ہیں، بلکہ آج کی جو لڑائی ہے اس میں بموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بم جہاں پہ گرایا جاتا ہے، جہاں پہ گر جاتا ہے بم، وہاں پہ ایک انسان نہیں مرتا ہے، بلکہ وہاں جو بھی انسان ہے، لاکھوں انسان ایک ساتھ مر جاتے ہیں، کیونکہ ایک بم کئی میل کے رقبے میں جو عمارتیں ہوتی ہے، جو انسانی زندگیاں ہوتی ہے، ان سبوں کو ایک ساتھ تباہ کر سکتا ہے۔ آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال لیجیے۔ پہلی جنگ عظیم میں وہاں پہ ایٹم بم گرایا گیا، آج تک بھی وہاں پہ گھاس نہیں آتی ہے۔ جو بھی عمارتیں وہاں تھی وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے تھے، جو بھی لوگ وہاں پہ تھے وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے آس پاس جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں ڈس ایبلٹی ہوتی ہے، آج بھی وہ یا تو اپاہج پیدا ہوتے ہیں، یا اندھے پیدا ہو جاتے ہیں، یا بہرے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈس ایبلٹی ان میں آج بھی، یعنی اس وقت کا جو بم گرایا گیا تھا اس کا خمیازہ آج بھی ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، جنگ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو صرف دو مختلف ممالک آپس میں لڑتے تھے۔ جنگ عظیم کا مطلب ہے اس میں دنیا کے سارے ممالک حصہ لیتے تھے۔ دنیا میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں کئی ممالک، ان میں شدید بمباری ہوئی، تو اس بمباری کی وجہ سے کئی ممالک تباہ اور برباد ہوئی۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ افغانستان اور عراق پر امریکہ نے بمباری کی جس سے لاکھوں انسان بے گناہ مر گئے۔
تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر سائنس نے یہ خطرناک بم یا یہ جنگی جہاز یا جنگ کے دوسرے سامان جو ہے اگر نہ بنایا ہوتا تو شاید اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی. یعنی اگر ہم دیکھ لیں گے کہ ایک طرف انسان نے ہمیں سائنس نے ہمیں بہت سے فائدہ مند چیز دیے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں گے اپنے ارد گرد اور سب سے یہ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بجلی ہے. یہ بجلی جو ہے یہ ہمیں سائنس کی دین ہے. اس بجلی سے دن اور رات یکساں ہو گئے ہیں. اس بجلی سے جو ہم کام گھنٹوں یا دنوں میں کرتے تھے وہ اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. ایسے اگر ہم سفر کی بات کریں گے تو ہمیں پہلے پیدل جانا پڑتا تھا، لیکن جب ترقی ہوئی تو ہمیں گھوڑا گاڑی ملنے لگی. لیکن سائنس نے ایجاد کی، ٹرین بنائی، سائنس نے ایروپلین بنایا، ہوائی جہاز بنائے. اس ہوائی جہاز سے ہم گھنٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کرتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم دیکھ لیں گے انسان کی صحت کے بارے میں تو سائنس نے اتنی دوائیاں ہمیں ایجاد کر کے دی گئی ہے کہ ہم ان کے استعمال سے کسی بھی موذی مرض کا علاج کر سکتے ہیں. یہ ہمیں سائنس کی دین. لیکن جہاں پہ ہم نے سائنس ہمارے لیے باعث رحمت بنا، وہیں پہ یہ باعث زحمت بھی بنا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جتنے بھی اسلحہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب تو سائنس کی دین ہے، جس سے اب لاکھوں بے گناہ انسان ایک سیکنڈ میں مر جاتے ہیں. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اس کا اور سبق پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.